سے انسان دنیا میں آ کر اپنا مقصد بھول گیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عام یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ انسان سے کرتا ہے، اور ماں کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا بندہ جانے کہ وہ دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ دنیا میں بھیجا، یعنی اپنا نائب بنا کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا کہ اب دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کر میرے بندوں کو ان کا مقصد بتاؤ کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے آ کر انسانوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، یہ بتایا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، انہیں دنیا میں کیا اعمال کرنے ہیں، کس طرح زندگی گزارنی ہے، تمام چیزیں بتا دی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین، تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل قرآن انسان کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ وعدہ بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کریں، اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کو مکمل فرمایا کہ قیامت تک کے لیے دوبارہ کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن رشد و ہدایت، نصیحت، واعظ و نصیحت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہوں سے دور کرنا، یہ تنبیہ کرنا، یہ سلسلہ تو جاری رہنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا ان کے جو انبیاء کے خلیفہ ہیں، جو انبیاء کے وارثین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء کے وارثین اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے باعمل بندے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو تعلیم دی اس کو لوگوں کو آگے تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا اپنے ولیوں کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشقین کو، جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کراتے ہیں۔ اس لسٹ میں، اس فہرست میں بڑے بڑے نام ہیں اولیاء کے، جو آپ جانتے بھی ہوں گے، جن میں سے بہت کے نام حضرت مجدد الفسانی، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت بہاؤالدین چشتی، اور اس طرح کئی دیگر اولیاء کرام جن کے نام آپ جانتے ہوں گے۔ ایک بڑی فہرست ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلاتے رہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خلافت کا سلسلہ ختم ہوا۔ تو پھر اولیاء نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، علماء، فقہاء، اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ سلسلہ چلاتے رہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اب یہاں پر بات کرنے کا، پوری تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ بیعت و خلافت کی جو بات کی گئی ہے، تو پھر اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہمیں کہ اب ہمیں جو بیعت کرنی ہے وہ ایسے خلیفہ، ایسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق
اس کے دل میں سچا ہو، صرف زبان کا عشق نہ ہو بلکہ اس کے کردار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا ہو، وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو، وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا جو فرائض چھوڑتا ہے۔ نماز فرض ہے، نماز چھوڑ دی، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ جو فرائض چھوڑتا ہے وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول اللہ کا نائب کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا؟ وہ شخص مرشد نہیں ہو سکتا جو روزے چھوڑے، زکوٰۃ نہ دے، حج کر سکتا ہے حج نہ کرے، جھوٹ بولتا ہو، بے پردگی کرتا ہو، عورتوں کے سامنے آتا ہو، عورتوں سے بات کرتا ہو، ہنسی مذاق کرتا ہو، یعنی جو کچھ بھی شریعت نے منع کیا ہے، دین نے منع کیا ہے، اگر وہ شخص وہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے، اس کا مطلب ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ خلیفہ کہلائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہلائے، وہ مرشد کہلائے۔ بلکہ نائب کون کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون کہلائے گا؟ آج کے دور میں مرشد کون کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، اور بشری تقاضے کے تحت اگر گناہ ہو بھی جائے تو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے والا ہو، توبۃ نصوحا جو قرآن نے فرمایا ہے، ایسی توبہ کہ جس کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، وہ والا گناہ۔ بشری تقاضے کے تحت اگر گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بھی انسان سے، لیکن سچی توبہ کرنے والا ہو اور علی الکل اس کی زندگی سیرت کے مطابق چلنے والی ہو، سیرت کا آئینہ ہو۔ یہ بات یقیناً آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب جب آپ نے ایک ایسا مرشد ڈھونڈ لیا جو اللہ تعالیٰ کا کامل ولی ہے، جو شریعت مطہرہ پر پابندی سے عمل کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ہے، فرائض ادا کرتا ہے، واجبات و سنن میں کوتاہی نہیں کرتا، لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل جو گندے غلیظ ہوتے ہیں وہ پرنور ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف لگ جاتے ہیں، وہ بھی نیک بننے لگ جاتے ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا مرشد ڈھونڈ لیتے ہیں، ویسے ایسا مرشد آپ کو اگر اب تک نہیں ملا جو کلاس لے رہے ہیں، تو حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب نقشبندی مجددی دام مدد اللہ العالی، جو اس اسلامی روحانی مشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں، آپ ان کو آ کر دیکھ سکتے ہیں، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک کامل ولی کہتے کسے ہیں، ایک سچا مرشد ہوتا کیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو سچا مرشد مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم فرما دیا۔ کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، غیر مشروط اطاعت یعنی کرنی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اس کی جو تم میں سے اولی الامر ہے، یعنی جو تم میں سے خلیفہ بنا دیا گیا، اگر آسان الفاظ میں بات کروں، یا جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو نیک بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اب اطاعت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اطاعت کرنا کب فرض ہے؟ جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ وہ مرشد، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی، وہ نیک بندہ، وہ صوفی، وہ بزرگ آپ کو گناہوں کی ترغیب نہیں کرتا، خود بھی گناہوں پہ مائل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، آپ اس کی بیعت کر لیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یعنی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں اور یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے میں بھی گناہوں کو ترک کرنے والا بنوں گا، میں بھی نیک اعمال کرنے والا بنوں گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بیعت ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کی جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بھی کی جا سکتی ہے، کپڑا پکڑ کے بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے۔ اصل مقصد ہوتا ہے وعدہ کرنا، عہد اٹھانا، یہ وعدہ کرنا کہ اب میں آپ جو کہیں گے آپ کی تمام باتیں مانوں گا، آپ کے ہر حکم کو مانوں گا، اور آپ کے حکم، آپ کے احکامات کو مانتے ہوئے نیک اعمال کروں گا، اور برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ تو بیعت کا جب بیعت کر لی آپ نے، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ مرشد کے تمام احکامات کو مانیں گے، مرشد جیسا کہتا ہے وہ آپ کریں گے،
چونکہ آپ کا مرشد کامل ہے، وہ گناہوں کا آپ کو کہے گا نہیں، غلط بات آپ کو کہے گا نہیں، سیرت طیبہ کے مخالف کوئی بات کام کرنے کو آپ کو کہے گا نہیں. تو اب آپ پر یہ فرض ہو گیا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے اولِ الامر منکم، اور تم پر فرض ہے اطاعت. تو یہ ہوتی ہے اطاعت، خاص اطاعت، اور اس کو کہتے ہیں بیعت. جب یہ طبیعت خرابی کی وجہ سے بیچ میں کھانسی وغیرہ ہو تو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ جو ہے تھوڑا سا گیپ آنے میں ثواب جاری رہے. امید ہے آپ میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بیعت کسے کہتے ہیں اور خلافت سے کیا مراد ہے، خلیفہ کون ہے. پابندی کروں، قبر کا خوف آنے لگا، میں کہیں میری موت نہ ہو جائے، میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں اچھے کام نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے روح نکل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری پکڑ ہو جائے. بڑا دل میں خوف ہوتا ہے اور پھر ہم نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں. بالخصوص رمضان میں خوف یہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے ہر کسی میں کہ مسجدیں آباد ہونے لگ جاتی ہیں. پھر ایک دم اچانک ایسا ہوتا ہے کہ نماز بڑی ہم خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں، بڑی توجہ سے پڑھ رہے ہیں، پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پڑھتے رہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے ہماری نمازیں چھوٹنے لگ جاتی ہیں، ہمارے اچھے کام چھوٹنے لگ جاتے ہیں. کیوں لگ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جو ہوس کی دنیا ہے، جو خواہشات کی دنیا ہے، جہاں خواہشات رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، جہاں ہوس والے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہمارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے دل تو صاف نہیں ہوئے ہوتے نا، ہمیں دوبارہ کوئی نصیحت نہیں ملی ہوتی، اس لیے ہلکے ہلکے پھر ہم دوبارہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. میں بہت ایک اچھی مثال دوں اس کی، بہت سادی سی مثال دوں کہ ایک شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 شخص ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں. اب وہ 6 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے اٹھ کر چلا جاتا ہے، باقی 5 بیٹھے رہتے ہیں. ایک بار جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، 3 بار جاتا ہے، چوتھی بار وہ سوچتا ہے ابھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، گھر جا کے پڑھ لوں گا. پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ ابھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا. پھر جب گھر جاتا ہے گھر پہ پڑھ لیتا ہے. پھر گھر پہ پڑھنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے روز پھر سوچتا ہے کہ یار اب پھر گھر پہ پڑھ لوں گا. پھر گھر جاتا ہے گھر پہ پڑھ لیتا ہے. پھر اگلے روز پھر سوچتا ہے گھر پہ جا کے پڑھ لوں گا. پھر گھر پہ اس کو نیند ست آتی ہے، پھر سوچتا ہے یار قضا پڑھ لوں گا. اس طرح اس کی نمازیں قضا ہونے لگ جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کی نمازیں چھوٹنے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ بے نمازی ہو جاتا ہے. لیکن ایک شخص بیٹھتا ہے، 4 لوگ نمازی بیٹھے ہوئے اور ایک بیٹھا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اب وہ 4 نمازی نمازان ہوئی، وہ نماز پڑھنے اٹھ کے چلے گئے کہ یار نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو. وہ کہتا ہے نہیں یار آپ لوگ جاؤ. وہ بیٹھا ہوا ہے، 4 نماز پڑھنے چلے گئے. اب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے، اگلے دن پھر نماز کا وقت ہوا، وہ 4 چلے گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے. پھر اگلی نماز کا وقت ہوا، وہ 4 چلے گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن پھر ایسا ٹائم آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں بھی احساس ہوتا ہے یار میں بیٹھا ہوا ہی ہوں نا فارغ، یہ میرے 4 دوست نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اچھی صحبت کا. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، اگر ہم اس کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر بارانی رحمت کا مسلسل نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے قطرے جب ہمارے اوپر گرتے ہیں تو ہمارے دل بھی پرنور ہونے لگ جاتا ہے. پھر ہم ان کی نصیحت کو سنتے ہیں، تو ان کی نصیحت جو ہم سنتے ہیں تو ان کی نصیحت کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اچھے کام کرنے کا. اور اگر ہمارے اچھے کاموں میں سستی ہوتی بھی ہے تو دوبارہ ہم اللہ کے ولی کی صحبت میں جاتے ہیں تو دوبارہ ہماری وہ سستی ختم ہوتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا دل اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم برائی کی طرف جانا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے اندر خلوص آ جاتا ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں،
ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، ہمارے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہونے لگ جاتا ہے، پھر ہم خود تو نیک ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اسی راستے پہ لانے والے بن جاتے ہیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں خاص جس کی شروعات ہوتی ہے وہ بیعت سے شروع ہوتی ہے۔ تو بیعت کرنا اس دور میں انتہائی ضروری عمل ہے، کسی کامل مرشد کے ہاتھوں پر، کسی کامل مرشد کے ہاتھوں پر بیعت کرنا اس دور میں انتہائی ضروری ہے، تاکہ انسان دنیاوی ہوس سے، دنیاوی خواہشات سے، دنیاوی چاہتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو پورا کرے، کیونکہ مقصد کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک۔ اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ مقصد پورا نہیں کر سکا تو ٹائم ختم۔ تو اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت کا ذائقہ چکھ لیا جائے، اس موت کے ذائقے کو چکھنے سے پہلے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے اپنا مقصد دنیا میں آنے کا پورا کرنا ہے، جو صرف اور صرف اس پرفتن دور میں 99% اسی طور پر ممکن ہے کہ آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں پہ بیعت کریں اور یہ وعدہ کریں کہ میں اپنی زندگی دین کے مطابق گزاروں گا اور آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔